السلام علیکم دوستو، ORT رینک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستو، میں ہوں محمد ادریس، اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لڑکی اور لڑکے کے محبت۔ میرے دوستو، منشی پریم چند اردو کا ایک بہت ہی بڑا افسانہ نگار ہو گزرا ہے۔ منشی پریم چند کا ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے صلہ ماتم، یعنی ماتم کا بدلہ۔ اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی حسین لڑکی ہو اور کوئی بھی خوبرو لڑکا ہو، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو لڑکی یہ نہیں چاہتی کہ اس لڑکے سے میری محبت ہو جائے، اور نہ ہی لڑکا یہ پسند کرتا ہے کہ اس لڑکی سے میری محبت ہو جائے۔ مگر جب دو جنس کے درمیان، یعنی مرد اور عورت کے درمیان اگر محبت جیسا پاک رشتہ قائم ہو جائے تو محبت میں ہمیشہ عورت ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں، ایسی کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عورت پھر محبت کو قربان کر دیتی ہے؟ میرے دوستو، اس کی دو وجہ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ خود بخود اپنایا جاتا ہے۔ اسے اپنانے کے لیے بندے کو کوشش نہیں کرنی پڑتی ہے، بلکہ یہ خود بخود انسان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر محبت جڑ جائے تو محبت کو ہم قائم کیسے کریں گے؟ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرد اور ایک عورت، یا ایک لڑکی یا ایک لڑکا، جب ان کے درمیان محبت کا رشتہ بن جاتا ہے تو دونوں انتہا حد کی محبت کرتے ہیں۔ مگر اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو عورت یا لڑکی نے ہمیشہ محبت قربان کی ہے، یا دغا کر کے، یا بے وفائی کر کے، یا کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکی یا عورت اپنی محبت کو قربان کرتی ہے، اور پھر مرد یا اس عورت کی محبت کو جو کہ قربان کرتی ہے بے وفائی مانتا ہے یا پھر دغا بازی تصور کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ دو وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت آشکار ہو جاتی ہے، دنیا پہ ظاہر ہو جاتی ہے، ایک دوسرے باتیں کرنے لگتے ہیں، جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں کی محبت کی تذکرے ہوتے ہیں، زمانے میں محبت عام ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہر مرد دو زن کے زباں پر، تو ایسے میں عورت اپنی محبت قربان کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ تو یہ ہے کہ عورت جب سوچتی ہے کہ میں اس لڑکے کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، یہ میری محبت ہے، مگر دوسری طرف ان کو 3 ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لڑکی یا عورت پھر اپنی محبت کو قربان کرتی ہے۔ نمبر 1، والدین کی عزت اور وقار۔ نمبر 2، رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی، کیونکہ اگر لڑکی اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے مرضی کے خلاف جاتی ہے، پھر ان دو لوگوں کا جو رشتہ دار ہے اور ماں باپ ہے، ان کے تقدس کو پامال کرتی ہے۔ تیسری رکاوٹ، اپنے بھائیوں کی غیرت۔ جب عورت سوچتی ہے یا لڑکی سوچتی ہے کہ اگر میں فلاں لڑکے سے محبت کروں اور میں ان کو اپنانا چاہوں، چاہے میرے والدین کی عزت خاک میں مل جائے، چاہے میرے رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی حوصلہ شکنی ہو جائے، یا چاہے میرے بھائیوں کی غیرت مان پڑ جائے، تو ایسے میں عورت بہت ہی دل جمی رہتی ہے۔ عورت کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، عورت کے دل میں ہمیشہ انسانیت کی قدر ہوتی ہے، وہ کسی ایک انسان کو نہیں دیکھتی بلکہ ہمیشہ انسانیت کو دیکھتی ہے، اور انسانیت میں پھر ماں باپ، رشتہ دار اور بھائی آتے ہیں۔ جہاں تک محبوب کا سوال ہے، یعنی مرد کا سوال ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، وہ پھر عورت بعد میں رکھ دیتی ہے، اور پھر عورت بے وفائی کر جاتی ہے یا اپنی محبت قربان کرتی ہے، اور جب عورت محبت قربان کرتی ہے تو پھر مرد بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات عورت کا یہ خیال ہوتا ہے یا لڑکی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس
بندے کی میں نہ ہو جاؤں جس سے میں محبت کرتی ہوں تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مہینہ، آدھا سال یا 1 سال یا چند دنوں کی بات ہوگی، پھر سب کچھ بھلا پاؤں گی میں، پھر سب کچھ بھول جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا میرے دل۔ تو کیوں میں ایسے مرد کے لیے اپنی زندگی برباد کر لوں؟ کسی ایک رشتے کو پانے کے لیے ہزاروں رشتے روٹنے پڑیں گے۔ تو عورت پھر اپنے آنے والے مستقبل یا اپنے آنے والے وقت کا خیال کرتی ہے، اور پھر عورت اپنی محبت قربان کرتی ہے، پھر عورت اپنی محبت بالکل قربان کرتی ہے، چاہے مرد اسے دغا بازی کہے یا بے وفائی کرے۔ ایسی صورت میں مرد بیچارہ کیا کرتا ہے؟ مرد جب وہ دیکھتا ہے کہ عورت بے وفائی کر رہی ہے یا لڑکی بے وفائی کر رہی ہے اور وہ میری نہیں ہو رہی، وہ اپنے والدین کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اپنے رشتہ داروں کے دل نہیں توڑنا چاہتی اور اپنی بھائیوں کے غیرت کے خلاف نہیں جاتی، تو مرد بیچارہ تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر مرد یا جنون کی حد تک جاتا ہے یا پھر منشیات کا عادی بن جاتا ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن موٹیویشنل ویڈیو ہے اور مرد حضرات ضرور دیکھیں۔ تاریخ میں شیری اور فرحات، جو کہ اس چینل پر میرا قصہ جاری ہے، تقریباً 3 پارٹ مکمل ہو چکے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ قصہ مکمل میں اختتام تک پہنچاؤں۔ شیری جو ایران کے شہزادہ خسرو پرویز کی بیوی ہوتی ہے، مگر شیری کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ارمن گرجستان میں بھی ایران جیسا قصر عمارت بنائے۔ پھر جب وہ قصر عمارت بناتی ہے اور قصر عمارت بن بھی جاتی ہے تو اس میں تمام تر کاریگری فرحات کی چھپی رہتی ہے، اور پھر وہ فرحات سے عشق کرنے لگتی ہے۔ اصل میں تو فرحات پہلے نظر میں دیکھتے ہی شیری سے محبت کر جاتا ہے، مگر شیری جس کا ایک خاوند موجود ہے مگر پھر بھی فرحات سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ ایک تو یہ غلطی کرتی ہے اور پھر آخر میں بے وفائی کر جاتی ہے۔ دوسری بات، مجنوں جن کو پتہ بھی ہے کہ لیلا کے خاندان کے ساتھ میری پرانی دشمنی ہے، اور لیلا کو بھی یہ بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ مجنوں جن کے رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے خاندان کے ساتھ میرے خاندان کی پرانی دشمنیاں ہیں، مگر پھر بھی وہ لوگ محبت کو عام کر دیتے ہیں، اور پھر جب پابندیاں لگتی ہیں، پھر جب لیلا کے آگے اپنے والدین ہاتھ پہ لائے رہتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ مجنوں کو بھول جائیں، مجنوں کو بھول جائیں، وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ رشتے سے بھی انکار کرتے ہیں لیلا کے والدین، پھر لیلا کسی اور کی ہو جاتی ہے اور مجنوں بیچارہ صحراؤں کا رخ کرتا ہے، اور انہی صحراؤں میں جنون کی حد تک جاتا ہے، مجنون بن جاتا ہے، پاگل بن جاتا ہے، اور ایک دن موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ میرے دوستو، محبت ضرور کریں، مگر محبت میں سمجھوتے مت کیجیے، جو گیا سو گیا۔ مرد کو چاہیے کہ کسی عورت کی بے وفائی کی خاطر اپنی زندگی قربان مت کر دے۔ یہ زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ حقیقت میں زندگی میٹھی ہوتی ہے۔ اگر یہ 60 سالہ زندگی کسی ایک انسان کی خاطر جو لڑکی یا عورت کی روپ میں ہوتا ہے، اس انسان کی خاطر اگر مرد اپنی زندگی برباد کر دے تو اس مرد کے کیا ارمان ہوں گے، اس مرد کے کیا خواہشات ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔